بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ واصحابہ وائمۃ امتہ الاجلۃ اجمعین۔ پیارے بھائیوں، یہ بحث اختلافی ہے کہ نیند آنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، یا پھر کن صورتوں میں ٹوٹتا ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر خاص اینگل پہ سوئے گا تو وضو ٹوٹے گا، اور اگر خاص اینگل پہ نہیں سوئے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کروٹ پر سوئے گا تو وضو ٹوٹے گا۔ وہ شرائط بیان کرتے ہیں کہ ایسی نیند جس سے غفلت آ جائے اور اعضاء ڈھیلے ہو جائیں، اس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے ہمارے پاس حدیثیں ہی موجود ہیں، اور صحیح قول کیا ہے حدیثوں کے مطابق وہ ہم آپ کو ابھی بتائیں گے۔ تو ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے حیوت بن شریح کی سند کے ساتھ علی بن ابی طالب سے، حضرت علی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقاء الصحی العینان فمن نام فلیتوضا، کہ پچھلی شرمگاہ مقعد کی بندش دو آنکھیں ہیں، تو جو سو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ یہ حدیث نمبر سنن ابی داؤد میں 203 حدیث نمبر ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث میں خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مقعد پچھلی شرمگاہ کی بندش دو آنکھیں ہیں، جو سو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ یہاں پر رسول اللہ نے کوئی تفصیل نہیں کی ہے کہ اس اینگل سے سو جائیں تو وضو ٹوٹے گا اور اس اینگل سے سو جائیں تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مطلق ہے نص، حدیث مطلق ہے، فمن ناما، تو جو سو جائے۔ اب جس بھی اینگل پہ سو، کوئی اس کی وضاحت کوئی تفصیل نہیں ہے، یعنی جس اینگل پر بھی جو سو جائے اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو مطلقاً نیند ناقص وضو۔ پھر اسی حوالے سے امام ترمذی بھی حدیث روایت کر رہے ہیں، جس حدیث کا نمبر ہے 96 وہ روایت کر رہے ہیں حناد کی سند کے ساتھ صفوان بن اسال سے، کہ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأمرنا اذا کننا سفرا لا ننزع خفافنا 3 ایام ولیالیہن الا من جنابۃ ولکن من غائط وبول ونوم۔ ترجمہ یہ کہ صفوان بن اسال نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے جب ہم مسافر ہوتے۔ کیا حکم دیتے تھے؟ کہتے ہیں کہ حکم یہ دیا کرتے تھے جب ہم مسافر ہوتے کہ ہم اپنے موزوں کو 3 دن اور 3 راتوں تک نہ اتاریں مگر جنابت سے، لیکن پاخانہ کرنے سے، براس کرنے سے، یا پیشاب کرنے سے، یا نیند سے ان کا استثناء کیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ صحابی سفر میں ہوتے تو رسول اللہ انہیں حکم دیتے کہ 3 دن 3 راتوں تک کے موزوں کو نہ اتاریں، موزوں کا استعمال کریں۔ یہ مسال الخفین کی حدیث ہے، تو موزوں کا استعمال کریں مگر جنابت سے، یعنی جنابت آ جائے تو پھر موزے اتار دو۔ لیکن ہاں بولو براز ہو یا نیند ہو تو اس صورت میں پھر تم اپنے موزوں کو برقرار رکھو۔ جنابت کی صورت میں موزے اتار دیے جائیں گے، لیکن جب نیند آ جائے یا بولو براز کر لیا ہو تو پھر اپنے موزوں کو استعمال کیا جائے گا۔ حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی ہے، عربی عبارت بھی سنا دی ہے، اپنا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ آپ بھی اس کو اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے، تفسیری ترجمہ اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ خود سمجھ لیں۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ صفوان بن اسال نے کہا کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیا کرتے تھے جب ہم سفر میں ہوتے کہ ہم اپنے موزوں کو 3 دن اور 3 راتوں تک نہ اتاریں سوائے جنابت سے، لیکن پیشاب اور پخانہ کرنے سے اور نیند سے۔ تو بولو براز کرنے سے اور نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تبھی تو رسول اللہ فرما رہے ان کی صورت میں تمہیں موزے نہیں اتارنے ہیں، لیکن جنابت سے اتار دینے، لیکن وضو ہر صورت میں کیا جائے گا۔ جنابت کی صورت میں غسل کیا جائے گا، لیکن جو
بول و براز اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے نا اتفاقی طور پر، تو نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو رسول اللہ نے اس کا استثناء کیا ہے یہاں پر کہ نیند اور بول و براز کرنے سے تمہیں موزے اتارنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن وضو جو ہے وہ ضروری طور پر کیا جائے گا. اور اس بات پہ اتفاق ہے کہ بول و براز کرنے سے، جبکہ موزے اس نے پہنے ہوئے ہوں، خفین جسے کہتے ہیں، اسے پہنے ہوئے ہو، وہ مسح کرتا ہے، لیکن اگر بول و براز وہ کر لیتا ہے تو اسے دوبارہ مسح کرنا پڑے گا. اس پہ اتفاق ہے. نیند بھی اسی میں شمار کی گئی ہے. تو نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور یہاں پر حدیث میں نیند کو، نوم کو مطلقاً بیان کیا ہے. یہ نہیں کہ نیند تب ناقض وضو ہوگی، تب اس سے وضو ٹوٹے گا جب اس اینگل پہ سو جائے، جب اس اینگل پہ سو جائے تب وضو ٹوٹے گا. نصوص تو اس حوالے سے مطلق ہیں، کوئی سرات، کوئی تفصیل تو نہیں ہے کہ اینگل کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ مطلقاً نیند ہی ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دینے والی ہے. یہ امام ترمذی اس حدیث کو لائے ہیں اور آگے فرما رہے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. کوئی حدیث کا نمبر ہے 96 جامع ترمذی. تو ہمیں ان احادیث اور نصوص سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مطلقاً جو نیند ہے یہ وضو کو توڑ دیتی ہے، چاہے آپ کھڑے کھڑے سو جائیں، یا رکوع کی حالت میں سو جائیں، یا قیام کی حالت میں سو جائیں، یا سجدے کی حالت میں سو جائیں، یا قعدہ کی حالت میں سو جائیں، جیسے بھی سو جائیں وضو ٹوٹ جائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.